السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسے لڑکی کی کہ جب وہ مری تو اس کی لاش کو دفن کیا جانے لگا تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ ایک خوفناک سانپ اس کی قبر میں بیٹھا اس لڑکی کا انتظار کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کا ٹائم قیمتی ہے، پر آپ سے میں گزارش کروں گا آپ اس عبرتناک ویڈیو سے ضرور حیران ہو جائیں گے۔ بس اس ویڈیو کو اللہ کے لیے پورا دیکھ لو اور یہ ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک کر کے کمنٹ میں اللہ اکبر ابھی لکھ دو۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش کو غسل دیا گیا اور کفن پہنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھا دی اور اس کی قبر کی کھدائی کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد میت کو قبرستان میں لایا گیا اور لاش کو جیسے ہی قبر میں رکھنے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں ایک خوفناک سانپ آیا ہے۔ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس لاش کا ہی انتظار کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ ڈرنے لگے اور گھبرانے لگے۔ اس کے بعد لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا اور ایک قبر کی کھدائی واپس سے چالو کی تو قبر میں کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی پھر سے میت کو لایا گیا اور قبر میں رکھنے لگے تو دیکھا پھر وہی سانپ موجود ہے جو پہلے قبر میں تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے تیسری قبر کو کھودنا شروع کیا، کیونکہ ایک بار دو بار اتفاق ہو سکتا ہے، تو تیسری قبر کھودی، مگر استغفر اللہ، تیسری قبر میں 3 بڑے خوفناک سانپ موجود تھے اور لوگوں نے پھر ایسے ہی بہت ساری قبریں کھود ڈالی، مگر اللہ کی قدرت دیکھیے، جتنی قبریں انہوں نے کھودی ان قبروں میں سانپوں کی تعداد دگنی ہوتی گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے علماء کرام سے رابطہ کیا تو مولانا صاحب نے بتایا کہ اس لڑکی نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ اسے دے رہا ہے، اسے عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہے۔ تم جہاں پر بھی اس لڑکی کی قبر کھودو گے وہاں پر یہ سانپوں کی منڈی موجود پاؤ گے، تم لوگ اسے اسی حالت میں دفن کر دو۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہوگا وہ۔ چنانچہ اس لڑکی کو پہلی والی قبر میں جہاں صرف ایک ہی سانپ تھا وہاں دفنانے کے لیے لے گئے۔ تدفین کرنے ہی والے تھے، قبر کے نیچے سے اتنے سارے سانپ اس پہلی والی قبر میں جمع ہو گئے۔ آخرکار لوگوں نے اس کی تدفین اسی قبر میں کر دی۔ تدفین کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات ستانے لگی، آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سزا اسے مل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات جاننے کی خواہش پیدا ہوئی تو لوگ اس کے گھر گئے، اس کے ماں باپ سے پوچھا، آپ کی بیٹی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو دے رہے ہیں؟ یہ سن کر اس کے ماں باپ رونے لگے اور روتے ہوئے کہا، مجھے یہ بات بتانے میں شرم آ رہی ہے، لیکن سنو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ تاکہ اور کسی کے اوپر یہ سزا نہ ہو۔ میری بیٹی اس دنیا میں بے پردہ گھوما کرتی تھی اور اپنے چہرے پر میک اپ لگایا کرتی تھی اور ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر بازاروں میں غیر مردوں کے سامنے گھوما کرتی تھی اور لڑکوں کے سامنے اور ان کے ساتھ جھوٹی محبت کیا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی لڑکی کو بہت سمجھایا مگر اس نے ایک بھی بات نہیں سنی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا منسوب تھا کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کیسا خوفناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ عورتیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرے اور گناہوں سے توبہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کو وسوسہ ڈالے گا بھی کہ یہ واقعہ سچا بھی ہے یا نہیں۔ بالفرض یہ غلط بھی ہو تو کوئی شرعی فیشن سرپرستی اور بے پردگی کا جائز ہونا بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں ناجائز فیشن کا عذاب ملاحظہ فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کی کھالیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے جانا کہ یہ وہ لوگ کون ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتے تھے، اور میں نے ایک کڑا بھی دیکھا کہ جس میں سے چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی۔ میرے دریافت کرنے کے بعد بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء کے ذریعے زینت حاصل کرتی تھی۔ یاد رکھیں کہ نیل پالش کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، لہٰذا ایسی حالت میں وضو کرنے سے نہ وضو ہوتا ہے اور نہ ہی نہانے سے غسل ہوتا ہے۔
جب وضو اور غسل نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ کیا اس بدنصیب فیشن کی داستان غم نشان سن کر ہماری وہ اسلامک بہنیں ڈر خوف سے عبرت حاصل نہیں کرے گی، جو شیطان کے غصانے پر اس طرح کے بہانے کرتی رہتی ہے کہ میری تو مجبوری ہے، ہمارے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتا، خاندان کے رواجوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہمارا سارا خاندان پڑھا لکھا ہے، سادہ اور بے پردہ لڑکی کے لیے ہمارے یہاں کوئی رشتہ بھی نہیں کرتا۔ کیا خاندان اور نفس کی مجبوری آپ کو عذاب قبر اور جہنم سے نجات دلا سکتی ہے؟ کیا آپ بارگاہ خداوندی میں اس طرح کی کھوکھلی مجبوریاں بیان کر کے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ اگر نہیں، واقعی میں نہیں، تو پھر آپ کو ہر حال میں بے پردگی سے توبہ کرنی پڑے گی۔ ہرگز شیطان کے اس بہکاوے میں مت آئیے، جیسا کہ بعض نادان لوگ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ دنیا ترقی کر گئی ہے۔ معاذ اللہ، چادر اور چار دیواری تو انتہا پسند مسلمانوں کا نعرہ ہے، اب تو مردوں اور عورتوں کو مل جل کر کام کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً ایک مسلمان کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہوتی ہے، لہٰذا دل کی آنکھوں سے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ سنیے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسا کہ اگلی جاہلیت کی بے پردگی بازاروں اور شاپنگ سینٹروں میں بے پردگی کے ساتھ آنے جانے والیوں، خود کو دوسروں کے آنکھوں کی زینت بنانے والوں، مختلف اداروں تعلیم لینے والیوں، اسکولوں اور کالجوں میں نامحرم استادوں سے پڑھنے اور نامحرموں کو پڑھانے والیوں، دفتروں اور کارخانوں، شفا خانوں اور مختلف اداروں میں مردوں کے ساتھ بے پردہ اور تنہائی میں اندیشائے فتنہ ہونے کے باوجود مل جل کر کام کرنے والیوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اور موت کا مزہ تو ہر ایک جان کو چکھنا ہے، اور قبر کی اندھیری کوٹری میں ہر ایک جان کو جانا ہے، لیکن ہم لوگ دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ قبر کو بھول گئے ہیں، لیکن قبر ہمیں نہیں بھولی، قبر ہمیں ہر وقت یاد کرتی ہے۔ دنیا میں اگر ہمیں مچھر بھی کاٹ لے تو ہم سے برداشت نہ ہوتا، تو اگر ہماری قبروں میں سانپ اور بچھوؤں نے ڈیرے ڈال لیے تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچئے اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کریے، بے شک اللہ بڑا مہربان ہے اور ہمیں ضرور معاف فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔